الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جس صبح کا آغاز بیٹے کی اذان سے ہوا، اس دن کا اختتام باپ کے سجدے سے ہو چکا. عزیزو آ گئی وہ شام جس سے گھبراتا تھا دل زینب کا. آئے یہ تنہائی. عزیزو آپ کو اس شام کے ساتھ متصل کرنے سے پہلے ایک روایت سناتا ہوں. بس اتنا ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اب یہ عشرہ ختم ہو رہا ہے. نہیں معلوم اس کے بعد آپ کو اس طرح گریہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں بخدا اس وقت جناب سیدہ خود تشریف فرمائے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے. کوفہ ہے. ایک شخص کافی لمبے فاصلے کے بعد اپنے گھر واپس کوفے آتا ہے. آ کر کے دیکھتا ہے کہ کوفے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. کوفہ خالی پڑا ہوا ہے. گھر پہنچتا ہے، بیٹی سے ملتا ہے، کوفے کے احوال جانتا ہے. کہا بیٹی ایسا کیا ہو گیا کہ کوفے میں کوئی بھی موجود نہیں؟ کہا بابا آپ کو علم نہیں، نزدیک ایک باغی نے بغاوت کی ہے. ابن زیاد کا اعلان ہے کہ جو بھی اس باغی کو مارے گا اس کو انعام ملے گا، اور اگر گھر میں بیٹھا رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ لائٹ اگر ممکن اس کے بند کر دیجیے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. بابا آپ بھی جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مار دے اور آپ پیچھے رہ جائیں. اور ہاں بابا جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، مجھے عقیقہ یمنی بہت پسند ہے. جب لوٹ رہے ہوں گے نا اس باغی کو، تو اگر عقیقہ یمنی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا، میں اس کا ہار بنواؤں گی. عزیزو یہ شخص چلا ہے کربلا کی طرف. جب کربلا پہنچا کیا منظر دیکھتا ہے کہ ہزاروں کی فوج ہے اور تنے تنہا 57 سال کا ایک بوڑھا ہے جو سب کے ساتھ لڑ رہا ہے. اب جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مار رہا ہے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار سے مار رہا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں اس بوڑھے شخص کے نزدیک ہو جاؤں. کہتا ہے میں کوشش کرتے کرتے نزدیک جو پہنچا تو ایک مرتبہ یہ 57 سال کا انسان کہنے لگا عبداللہ میرے نزدیک آؤ، عبداللہ میرے نزدیک آؤ. کہتے میں گھبرا گیا، یہ مجھے جانتے کیسے ہیں؟ کہا گھبراؤ نہیں، میرے نزدیک آؤ. حالت اس شخص کی ایسی ہے کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا، اتنا نحیف ہو چکا ہے، خون اتنا رس چکا ہے. کہا نزدیک آؤ. اور جب میں نزدیک پہنچا اپنا دائنا ہاتھ آگے کیا، کہا یہ میری عقیقہ یمنی کی انگوٹھی ہے، لے لو اور جا کر کے اپنی بیٹی کو دے دو. کہتا میں گھبرا گیا. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں امام زمان ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں، اور دیکھو پلٹ کر واپس نہ آنا. کہا مولا اب آپ جب جان ہی چکے ہیں میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کروں گا. کہنے لگے نہیں، یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو کہنا جب ہار بنا لینا تو کل میری بیٹیاں آئیں گی، ان کی سروں پر ردائیں نہیں ہوگی. مجھ پر اتنی منت کرنا، میری زینب ام کلثوم کے
ایک مرتبہ صحرائے کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بارض کربلا، الا قد ذبح الحسین بارض کربلا۔ یہ آواز سننا تھی عزیزو، مقتل کے جملے ہیں۔ مقتل میں راوی کہتا ہے کہ یزیدی خیام کی طرف کچھ اس طرح سے بڑھے ہیں جیسے دیوانے کتے بڑھتے ہیں۔ میں نے جو تشبیہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے نا، ذرا سوچئے گا اور جتنا مرضی ہوتے رہیے گا۔ جس طرح دیوانہ کتا کسی انسان کے پیچھے پڑتا ہے، یہ یزیدی خیام حسینی کی طرف اس طرح سے لپکے ہیں۔ یہ روایت نہ ہوتی تو نہ پڑھتا ہے۔ خولی روایت کرتا ہے، خولی کہتا ہے کہ سب جب مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی گئی، ایک 55 سال کی بڑھیا ہے، دراز قامت ہے، میں نے چاہا میں اس کی ردا کو چھین لوں۔ اب یہ کون ہے 55 سال کی؟ مجھے نہیں علم، آپ کا ذہن وہاں پہنچ گیا ہوگا۔ خولی کہتا ہے میں نے چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، لیکن یہ 55 سال کی خاتون ہونے کے باوجود بہت زور آور ہے، اس کی کوشش ہے کہ اس کی چادر چھینی نہ جائے۔ کہتا ہے میں اور زور لگاتا ہوں، میں جوان تھا، لیکن یہ چادر اپنی چھینی نہیں ہے دے رہی۔ لیکن اتنے میں وہ بیوی کہتی ہے کہ اس خولی نجس نے اسی صحرائے کربلا سے ایک پتھر اٹھایا ہے، ایک پتھر اٹھایا اور میری بیوی کی پیشانی پر مارا۔ پیشانی پہ پتھر کا لگنا تھا کہ بیوی کے ہاتھ چادر سے ہٹ گئے، بیوی کی چادر چھین لی گئی۔ بس عزیزو، ان لعینوں نے ایک کے بعد ایک خیموں کو آگ لگانا شروع کی۔ خیموں کو آگ لگتی ہے، اس خیمے سے بیویاں نکلتی ہیں، اس خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ وائے غربت آل محمد، کوئی نہیں جو بچا ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ عزیزو، اس خیمے سے اس خیمے، عزیزو ایک مرتبہ مرحلہ یہ آتا ہے، ایک خیمہ بچ جاتا ہے، ایک بیوی ہے جو کہتی ہے ام کلثوم اس خیمے میں آ جائیے۔ خولی ہی کی روایت ہے عزیزو، خولی کہتا ہے کہ ایک بیوی ہے جو حالت یہ ہے کہ ہاتھوں کو مل رہی ہے اور آسمان کی طرف نگاہ ہے۔ عجیب بے بسی کی حالت ہے بیوی کی۔ کہا کیا ہوا، آپ کیوں اتنی بے بس اور اتنی لاچار نظر آ رہی ہیں؟ کہا ہمارے وارث سارے مارے گئے، ہمارے سارے وارث مارے جا چکے ہیں، اور اس خیمے میں میرا بھتیجا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جل کے مر جائے گا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، جب خیام کی یہ حالت ہوتی، بی بی اندر جاتی ہے، جا کر کے سید سجاد کو ہلاتی ہے جو غشی کے عالم میں ہے۔ کہا سجاد، سجاد آپ وقت کے امام ہیں، بتائیے خیموں میں رہ کر کے جل کے مر جائیں یا باہر نکلے سے؟ مولا سجاد کو جب ہوش آتی ہے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا سارے خیمے جل گئے سجاد، ایک تیرا خیمہ بچ گیا ہے۔ کہا بی بی علیکا الفرار، آپ سب پر فرار ہے، جان بچانا واجب ہے۔ اب جب بی بی باہر آتی ہے نا تو بی بی فضہ کہتی ہے بی بی قیامت آ گئی، قیامت کا سما ہے۔ بی بی کا جواب سنیں گے، بی بی کہتی ہے جس کا غازی مارا جا چکا اس کے لیے اور کیا قیامت ہو، ارے جس کا حسین مارا جا چکا اس کے لیے قیامت کیا؟ کہا بی بی نہیں، منظر دیکھیے کربلا میں کیا ہے، ابن سعد نے حکم دے دیا ہے 10 سواروں کو ایک خاص قسم کے گھوڑے ہیں کہ جن کے نال کے لیے کہا گیا ہے کہ نال بندی کی جائے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا ہر کوئی اپنا اپنا لاشا لے کر کے جا رہا ہے۔
پہلے ہر کے جو دشمن کے لشکر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا خبردار، ہر کے لشکر والوں نے کہا ہم ہر کے جنازے کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اور یہ منظر حسین کی بہن دیکھ رہی ہے. بعض روایات میں ہے کہ جناب ام لیلہ کے پاس عزیز بھی دشمن کے لشکر میں موجود تھے. انہوں نے کہا خبردار، علی اکبر کا لاشا ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. عزیزو ایک ایک کر کے اپنا لاشا لے کے جا رہا ہے. رہ گیا ہے غریب حسین. ایک مرتبہ عزیزو جب یہ اکیلا لاشا رہ گیا، بی بی دیکھتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. ادھر سے فوجوں کو حکم ہوا، نہیں معلوم ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے. بنت زہرا دیکھتی رہ گئی، زہرا کا لال. ارے ایک مرتبہ پھر سے دشمن کے اسپِ پا کا نشانہ ہو گیا. عزیزو ہو گئی شام. ام کلثوم کیا ہوا جو غازی نہ رہے؟ اب میری ذمہ داری ہے، میں سب کی حفاظت کروں گی. ام کلثوم بچوں کو گنو، بچوں کو جمع کرو. اس حملے میں بچے خوف سے خیموں سے بھاگ کر کے چھپنے کی تلاش میں نکل گئے تھے. عزیزو دونوں بہنیں تلاش کرتے کرتے ایک نشیب میں آئی. ام کلثوم ارے دیکھو یہ دو بچے کون ہیں؟ اب جو ہاتھ سے دیکھا تو بچے آدھے ریتی میں دھس گئے تھے. ایک بچے کو نکالنا چاہا. عزیزو دیکھیے گا میری طرف. اب جب بچے کو نکالنا چاہا، بچے کا بازو تھاما، بچے کا بازو ہاتھ میں آ گیا. ہائے مسلم ابن عقیل کی بیٹی عاتکہ، ارے جو حسین کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اسی دوران مسلم کی بیٹی بھی. اجرکم علی الزہرا. کلثوم، ام کلثوم، سکینہ کدھر ہے؟ سکینہ کدھر ہے؟ اتنے میں ایک گھوڑے سوار کو دیکھا جو غریب اور اجنبی نظر آ رہا تھا. اے گھوڑے سوار، تو نے کیا 4 سال کی چھوٹی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن جب میں اپنے گھوڑے کو شط فرات سے پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا تھا، میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ نزدیک ہی اتنی کربناک کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ میں اپنے گھوڑے کو پانی پلائے بغیر نکل آیا. عزیز و جملہ سنیے گا. بیبیاں دوڑتی ہوئی اس نشیب کی طرف گئی. کیا دیکھتی ہیں؟ ایک 4 سال کی بچی ہے. 4 سال کی بچی ہے. صدائیں دیتی ہوئی جب وہاں پہنچی، اس لاشے سے جو سر کٹا لاشا تھا اس سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ بہنا آہستہ آہستہ. ارے میری سکینہ ابھی کچھ لمحے پہلے سوئی ہے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. اب جو نزدیک آئی ہے نا، کہا سکینہ سکینہ. اب میری طرف دیکھیے گا. جیسے ہی یہ آوازیں سنی، فوراً بی بی کہتی ہے کہ بی بی سکینہ کی حالت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے رخساروں پر رکھ کے کہتی ہے کہ میں اب اپنے بابا کو یاد نہیں کروں گی. ارے اب مجھے تماچے نہ مارنا. اب میں تماچے کھانے کے لیے نہیں رہ گئی. ارے درے تو میں نے پہلے ہی چھین لیے. سکینہ کو گلے لگایا. ارے نہیں سکینہ، میں تمہاری پھوپھی زینب ہوں. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. عزیزو سکینہ کو لے کر کے آئی. ایک مرتبہ جب بی بی سب کو لے کر کے ایک خیمے کے پاس، جلے ہوئے خیمے کے پاس ایک جلی ہوئی چوب کے ساتھ حفاظت کے لیے کھڑی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار چلا آ رہا ہے. بس عزیزو آپ کی زحمتیں تمام کر دی. کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے.
سوال جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا ہے، بی بی اپنے بچوں اور بیویوں کی حفاظت کے لیے تن کر کے اس طرح کھڑی ہو گئی جس طرح سے امام حسین کی حفاظت کے لیے غازی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کہا گھوڑے سوار رک جا، تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ حرم پیغمبر ہے اور میں پیغمبر کی نواسی زینب ہوں۔ گھوڑے سوار رکا نہیں اور آگے بڑھا، جب اور آگے بڑھا رکا نہیں، کہا تجھے نہیں معلوم میں بنت زہرا زینب ہوں، رک جا جہاں پر بھی ہے۔ گھوڑے سوار رکا نہیں ہے اور آگے بڑھا ہے، جب اور آگے بڑھا ہے نا، بی بی نے کہا خبردار رک جا، اگرچہ غازی شد فرات پہ سویا ہے لیکن بتانا چاہتی ہوں غازی کی بہن ہوں، خبردار۔ ایک قدم بھی آگے بڑھا، اب جب آگے بڑھا گھوڑے سوار نے اپنی نقاب اٹھائی، ارے زینب کیوں گھبرا رہی ہو، نجف سے تیرا بابا آیا ہے، ارے بابا اب آئے، ارے میرا حسین مارا جا چکا، ارے میری ساری کمائی لٹ چکی بابا۔ عزیزوں ایک اور روایت ہے، دوسری روایت میں لکھا ہے بی بی الٹے قدموں پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے، بابا آگے آگے، بی بی پیچھے پیچھے، ارے میں اماں میں صاحب کوئی چادر کا ٹکڑا بچ گیا، ارے مجھے دے دو، میرا بابا آیا ہے، ارے میں نے تو کبھی بچپنے میں بھی سر پر رہنا بابا کے سامنے نہیں۔ سلام خاک نشین